بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارے آج کے مہمان خصوصی شہداء کے لواحقین، ان کے ورثاء، ہمارا فخر، آپ سب کو السلام علیکم۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ہوم منسٹر سندھ ضیاء الحسن نجار صاحب، میرے کیبنٹ کالیگز، ایڈوائزرز، اسپیشل اسسٹنٹس، یہاں پہ ڈائریکٹر جنرل رینجرز ہمارے ساتھ ہیں، پولیس کے افسران، جوان، ہمارے فارمر پولیس آفیسرز، میں آئی جی پولیس، فارمر آئی جی پولیس جمالی صاحب کو دیکھ رہا ہوں، اور بھی یہاں پہ ہوں گے۔ میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ، خاص طور پہ وہ دوست جن کو کچھ دنوں پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ اس ایونٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت جو یوم آزادی کے سلسلے میں ہم نے یہ 14 دن کا پروگرام مرتب کیا ہے، ان میں شرکت کرے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ادھر آئے۔ خواتین و حضرات، ایک بار پھر السلام علیکم۔ میرے لیے یہ نہایت ہی فخر کی بات ہے کہ میں کئی بار یہ 4 اگست کے ایونٹ میں جو ہم شہداء کی یاد میں شاعرانہ شان انداز میں مناتے ہیں، اس میں نے شرکت کی ہے، اور میں ابھی آئی جی صاحب اور ہوم منسٹر صاحب کو بتا رہا تھا کہ پچھلے سال کا جو ہمارا ایونٹ تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر کی بارش کی ہوئی تھی، اور آج بھی موسم ایسا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ آج بھی شاید بارش ہوگی، اور ہمیں جیسے پچھلی بار بارش کے پانی کے ساتھ کھانا کھانا پڑا تھا، آج بھی ویسے ہی ہوگا۔ لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے، باہر پتہ نہیں، موسم بدلتے ہوئے دیر نہیں ہوتی، لیکن آج اچھا دن رہا ہے۔ آج کا یہ ایونٹ میں آؤں گا اس پہ بھی، لیکن اس سال حکومت پاکستان نے اور سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے ملک پہ جو ایک آزمائش آئی تھی، جب دشمن نے مئی کے مہینے پہ ہم پہ حملہ کیا، اور اس وقت ہماری افواج، ہماری پوری قوم، ہر ایک شخص متحد ہو کے جس طریقے سے دشمن کی ساری جو ان کی ایک ہمارے خلاف حملہ تھا اس کو ناکام کیا، اس سلسلے میں فیصلہ ہوا ہے کہ ہم اس سال 1 سے لے کے 14 اگست تک یہ انڈیپینڈنس کی سیلیبریشنز کریں گے، اور اس کو مارکہ حق کے حوالے سے منسوب کیا جائے گا۔ اور آج کا یہ ایونٹ، خاص طور پہ آج کا یہ ایونٹ، اس لیے کہ یہ شہداء کو یاد کرنے کا ایونٹ ہے، یہ ان لوگوں کو یاد کرنے کا ایونٹ ہے جنہوں نے اپنے خون سے اس ملک میں امن لائے، اپنا خون دے کے جنہوں نے ہمارے ملک کو آزاد رکھا اور امن و امان قائم کیا۔ تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج کے اس پروقار تقریب میں میں شہداء پولیس سندھ کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور راہ فرض میں ان کی شجاعانہ کارناموں کو یاد کرتا ہوں، اور یہ میرے لیے باعث فخر ہے۔ ہماری یہ عظیم شہداء جنہوں نے امن و امان کے قیام اور قانون کی سربلندی کے لیے اپنے لہو کا نذرانہ پیش کیا، وہ مرے نہیں، وہ امر ہو چکے ہیں، اور تاریخ ان کو ہمیشہ سنہرے لفظوں میں یاد رکھے گی، اور وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ میں آج اپنی طرف سے، حکومت سندھ کی طرف سے
شہداء کے لواحقین کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ حکومت سندھ آپ کے شہیدوں کی، ہمارے شہیدوں کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گی، اور جس حد تک ممکن ہو سکا کسی کے پیارے کی جب جان چلی جاتی ہے اس کا وہ خلا پر کرنا تو شاید کیا یقیناً ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کے اس غم میں ہم آپ کے برابر کے شریک ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہی کوشش رہے گی، اور ہمارے سارے جو اقدامات ہیں جن کا ذکر آئی جی صاحب نے کیا، ہوم منسٹر صاحب نے کیا، وہ یہی ہوتے ہیں کہ جو آپ کے جو شہداء ہیں ان کے شہید ہونے کے بعد آپ کو کوئی مشکل جو آ رہی ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ رہیں۔ یہاں پہ کافی لوگوں نے ذکر کیا ہماری پولیس اور ہماری رینجرز، اس لیے کہ سندھ کے اندر 87-88 سے سندھ رینجرز بھی پولیس کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ان دونوں نے، پولیس نے اور رینجرز نے، شہادتیں قبول کی ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے ملک میں، ہمارے صوبے میں جب امن و امان خراب بھی ہوتا ہے لیکن پھر اس کو سنبھال لیا جاتا ہے۔ 1971 سے لے کے ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، اس سے پہلے میں بھی آئی جی صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ پرانا ریکارڈ نہیں ہے۔ 1 یونٹ تھا شاید، اس وقت تک ہم ریکارڈ وہ رکھتے نہیں تھے شہادتوں کا، لیکن 1971 سے لے کے وہ ریکارڈوں کا شہادتوں کا ریکارڈ مرتب کیا، اور جہاں تک میں نام اس وقت بھول گیا ہے، جو پہلے شہید تھے سندھ پولیس کے جو ہمارے پاس ریکارڈڈ ہیں، ہسٹری ہے، وہ 1971 کی جنگ کے دوران شہید ہوئے تھے، اور اس کے بعد سے لے کے اس وقت تک 2549 پولیس کے شہداء ہو چکے ہیں، جن میں آئی جی صاحب نے 3 بتایا جو میرے پاس ریکارڈ ہے، 4 ہماری لیڈی، 2 پولیس کانسٹیبلز، ایک لیڈی پولیس سب انسپیکٹر اور ایک لیڈی پولیس اسسٹنٹ سب انسپیکٹر شہید ہو چکی ہیں۔ اس سال جو اس ایک سال میں 4 اگست 2024 سے لے کے 4 اگست 2025 تک انکاؤنٹرز میں 21 شہادتیں ہو چکی ہیں، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس میں 3 اور ٹارگٹ کلنگ میں 7 شہادتیں ہو چکی ہیں۔ اس ایک سال میں 31 ٹوٹل شہادتیں ہوئی ہیں، اور میں ہمیشہ آئی جی صاحب سے جب بھی پتہ چلتا ہے، کبھی کہیں جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جب وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا شہید ڈکلیئر کرنے کا، اس لیے کہ ایک پروسیس ہوتا ہے، شہید ڈکلیئر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اسے جو جیسے میں نے کہا کہ وہ کوئی جان کے بدلے میں، شہادت کے بدلے میں، اس کی ریکگنیشن میں جو ہم ان کو دیتے ہیں، اور ہم نے وہ بڑھایا ہے 2 کروڑ 35 لاکھ کم از کم ہے، اور 7 کروڑ روپے تک جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو گورنمنٹ ہاؤسنگ ہے وہ ریٹین کرتے ہیں سپر اینویشن تک۔ ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے حکومت سندھ اور سندھ پولیس جو ہے وہ تعلیم کے لیے سارا خرچہ اٹھاتی ہے، ان کی تنخواہ جاری رہتی ہے سپر اینویشن تک۔ 2 اپوائنٹمنٹس ان کے خاندان کو دی جاتی ہیں، تو وہ جب تک شہید ڈکلیئر نہیں ہوتے تب تک یہ سارا پروسیس نہیں ہوتا۔ اور اس وقت بھی مجھے آئی جی صاحب پتہ چلا ہے کہ کچھ جو 31 شہداء ہیں ان میں نمبر تھا میرے پاس، تقریباً 17 ایسے ہیں جو شہید ڈکلیئر نہیں ہوئے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ جہاں پہ بھی یہ ڈیلے ہو رہا ہے اس ڈیلے کو ختم کریں، اور اگر کہیں پہ ضرورت ہے حکومت سندھ کی، میری انٹرونشن کی، تو بتائیں تاکہ وہ ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کر سکیں، اور ان شہداء کو ہم جلد سے جلد ان کے ورثاء کو ان کا حق دلا سکیں۔ کوشش ہم نے کی ہے، جیسے میں نے کہا جان کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن شہداء کے وارثوں کو
कमी महसूस वो ना हो। इधर मुझे बड़ी खुशी हुई जब इधर आके वीडियो भी दिखाई और इधर जो आए थे वो पुलिस अफसरान ख़ास तौर पे जो जाके उन ख़ानदान का हिस्सा बन जाते हैं, उनकी खुशी गमी में शरीक होते हैं, उनको ख़ास तौर पे मैं खिराज तहसीन पेश करूँगा इधर। और इरफान बहादुर की बात हुई थी, इरफान है पता नहीं है इधर बैठा हुआ है इरफान जी वो खुद शहीद का बेटा है, इसलिए उसे पता है कि क्या फीलिंग होती है, और इसीलिए कुछ तो जो लवाहिकीन थे उनका उन्होंने जिक्र भी किया। शाबाश देता हूँ मैं आपके इरफान इस चीज़ पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी सारे पुलिस वाले भी हमारे ख़ास तौर पे जिनकी कमांड में शहीद होते हैं वो उनको अपने बच्चों की तरह ही उनके वारिसों को देंगे और कोशिश करेंगे कि उस शहीद की कमी महसूस ना हो। सिंध हुकूमत ने इधर काफ़ी बातें हुई, मैं रिपीट नहीं करूँगा। कोशिश हमारी रही है कि हम पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए किसी भी तरीके से, चाहे हमारे पास पैसे हो या ना हो, मैं आईजी साहब को कहता हूँ, मिनिस्टर साहब को कहता हूँ कि जी आप बताएं कि आपको चाहिए क्या, और सिर्फ ये कन्विंस करें मुझे कैबिनेट को कि ये ज़रूरत है और इससे आपकी जो लोगों को सर्विस आपने देनी है उसमें बेहतरी आएगी और सिंध हुकूमत कभी पीछे नहीं हटेगी। इसी सिलसिले में चाहे वो हमारा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हो, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, स्पेशल ब्रांच की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, हमारी सिंध पुलिस को टेक्नोलॉजी के हवाले से बेहतर इक्विप करना हो, उसके लिए एक्सपेंडिचर हो, हम कभी पीछे नहीं हटे। उनको जदीद हथियार असला देने के लिए अगर ज़रूरत हो, और उसमें मैं एक बार फिर ये फोरम इस्तेमाल करते हुए इसलिए कि अभी भी हमारे पास जहाँ तक मुझे पता है वो जो 12.7 mm की गन्स की जो हम पैसे दे चुके हैं हमें अभी तक नहीं मिली हैं। मैं वफाकी हुकूमत से कहूँगा कि वो जल्द से जल्द पुलिस को दें, इसलिए कि जैसे होम मिनिस्टर साहब ने बताया कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो डाकू हैं उनके पास हमसे बेहतर हथियार है। वो हथियार यहाँ बनता नहीं है, वो ज़रूर कहीं से आता है, तो हमने वो रास्ते उनके बंद करने होंगे। हम कोशिश करते रहे हैं और उसका फ़र्क भी नज़र आया है। जैसे इधर बताया गया, कराची शहर में एक ज़माना तो नहीं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इधर खुद आईजी साहब ने बताया कि सबसे ज़्यादा शहादतें कब हुई, 2001 से लेके 2015 तक औसतन शहादतें होती थी। उसकी वजह मैं वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता उसके, और उसकी वजह ये थी कि सिंध पुलिस ने एक बार पहले भी 93 से लेके 96 तक शहादतें कबूल की, और इस शहर में ख़ास तौर पे जो दहशत गर्दी का माहौल था उसको कंट्रोल किया। अनफॉर्चुनेटली 97 के बाद उन सब पुलिस वालों को, और आप सबको अच्छी तरह याद होगा, जो उस ऑपरेशन में किरदार अदा कर रहे थे, चुन चुन के आइडेंटिफाई करके मारा गया, शहीद किया गया। ये वो 2001 से 15 का ज़माना था, या उससे पहले भी। मैं तो 97 से अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड तो यही आपको मिलेगा। यही वजह थी, एक वक्त में कहते थे, और ये मुझे याद है 2014-15 में कहते थे जी पुलिस का मोरल बहुत डाउन है, और मैं जो ये सवाल करते थे मैं कहता था कि मोरल कैसे नहीं डाउन होगा जब उन अफसरान, उन जवानों ने दहशत गर्दों का मुकाबला किया और हमारी हुकूमत ने अपनी आंखें बंद की और उनको शहीद किया गया, और हमने दूसरी तरफ नज़र कर ली। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि 2000 ख़ास तौर पे 2016 के बाद, पहले 2013 में वो ऑपरेशन शुरू हुआ था, लेकिन 2016 के बाद वो जो दहशतगर्द थे इस शहर में, उनकी कमर पुलिस ने, हमारी रेंजर्स ने, हमारी आर्मी ने तोड़ी। और इस वक्त कराची शहर जो एक वक्त में दुनिया का 7वां सबसे
ڈینجرس شہر کہلایا جاتا تھا، اب وہ 125 جو ایک رینکنگ ہوتی ہے اس سے بھی اوپر ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا تو کراچی شہر سے زیادہ خطرناک، دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے، ٹیکنالوجی بھی اس کے پاس سب سے زیادہ ہے، ریسورسز کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن ہم سے کراچی سے زیادہ خطرناک شکاگو اور لاس اینجلس ہے اس وقت بھی۔ اس وقت کراچی میں ہمیں پرابلم ہے، اور پرابلم کم ہوا ہے اس وقت۔ میں وہ نمبرز دیکھ رہا تھا، 67% کمی آئی ہے اسٹریٹ کرائم میں پچھلے 1 سال میں، اور یہ پولیس رینجرز کے ہی کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچے کے علاقے میں جیسے بتایا گیا 7 یا کچھ نون کڈنیپنگز ہیں اس وقت، جن کی تعداد 30 یا 40 تھی 1 سال پہلے، نمبرز مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں اس وقت۔ وہاں پہ بھی یہ پچھلے جو 31 شہداء ہیں ان کے ایک ایک کا نام ہے میرے پاس۔ یہ کراچی کے ہر ضلع سے لے کے میرے خیال ہے زیادہ تر شہداء ہمارے سکر، شکارپور، کشمور، جیکب آباد، کمبر، لاڑکانہ، شکارپور میں، کیاماڑی، خیرپور، لاڑکانہ، کمبر، دادو، لاڑکانہ، یعنی پورے ان علاقوں میں جہاں پہ ڈاکوؤں کا راج ہوا کرتا تھا، وہاں پہ یہ شہادتیں ہوئی ہیں، اور ان شہادتوں کی وجہ سے ہی ہم کسی حد تک ابھی بھی حالات بالکل میں نہیں کہوں گا کہ تسلی بخش ہیں، لیکن کافی حد تک ہم نے کنٹرول کیا ہے۔ تو میں پولیس کے غازیوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے کوشش کی، محنت کی، اپنی جان خطرے میں ڈالی اور اس صوبے میں امن لے کے آئے ہیں۔ زیادہ پرانی باتیں نہیں، میرے 3 انسیڈنٹس میں ابھی بیٹھے بیٹھے تھے مجھے یاد آیا، اور اس لیے کہ ان تینوں انسیڈنٹس میں، یہ پچھلے 7-8 سال کی بات ہے، تینوں انسیڈنٹس میں میں خود ادھر پہنچا تھا۔ چائنیز قونصلیٹ پہ حملہ کیا تھا دہشت گردوں نے، ہماری پولیس نے انہیں جہنم رسید کیا۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ کیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ان کو ہم نے ریکگنائز بھی کیا تھا پولیس والوں کو، جنہوں نے وہاں ان دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا۔ ابھی حال ہی میں 2 سال ہو گئے میرے خیال ہے، اس بات کو بھی مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے ابھی، جو سی پی او میں اٹیک کیا تھا، وہاں پہ بھی پولیس، رینجرز، آرمی نے مل کے ان دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا۔ کچھ عرصہ پہلے، اس دن بھی میں ادھر میں فائنانس منسٹر تھا، لیکن میں اس وقت جہاز سے جا رہا تھا تو کراچی ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا، جہاز ہمارا روک گیا تھا، اور میں نکل کے ایئرپورٹ سے واپس آیا تھا تو چیف منسٹر صاحب بھی، قائم علی شاہ صاحب بھی ادھر بیٹھے تھے، اور پولیس اور رینجرز مل کے ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہی تھی۔ تو جب بھی مشکل وقت آیا ہے، ہماری پولیس نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اور ہمارے لیے امن قائم کیا ہے۔ اس کے میں نے جو ابھی بات کی کہ ایک واضح فرق آیا ہے، جب میں یہ بات کرتا ہوں تو پھر اگلے دن، آج کل وہ سوشل میڈیا ہے، میمز بناتے ہیں، کل کوئی کہتا ہے یہ سال کا سب سے بڑا مذاق ہے، لیکن میں صرف ان لوگوں کو، جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھی، یاد دلانا چاہتا ہوں کراچی کا وقت میں نے خود دیکھا ہے۔ ادھر چایا صاحب بیٹھے ہیں، ادھر احمد شاہ بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جن لوگوں کو وہ یاد کریں گے، بھتے کی پرچیاں آپ کو آیا کرتی تھیں، آپ کو وہ بھی یاد ہوگا۔ میں نے خود، میں 80s کی بات بتا رہا ہوں، اگر آپ سڑک پہ جائیں تو اس زمانے میں گاڑیوں سے بھتہ لیا کرتے تھے، اور تھوڑا سا ہوتا تھا، مجھے یاد نہیں، 10 روپے یا مہینہ یا کچھ، اس زمانے میں 10 روپے بھی آج کے 500 روپے کے برابر تھے میرے خیال ہے، اور پرچی دیا کرتے تھے بھتہ لے کے، اور اتنا آرگنائز بھتہ تھا کہ اگر میرے پاس
اگست کے مہینے کی پرچی اور مجھے اگلے روکا جائے تو میں پرچی دکھاتا تھا، مجھے چھوڑ دیتے تھے کہ بھائی تم نے یہ حالات تھے اس شہر کے.